جی اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ اگر حضرت عمر غلط تھے تو یہ بتائیں پھر حضرت علی نے مطلب ان کو اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں دیا؟ تو نہیں دیا نا، ہم نہیں کہتے کہ دیا، ہوں ہم کہتے ہیں نہیں دیا. تو مطلب پھر وہ کس نے دیا؟ آخر وہ داماد کیسے کہلائے پھر علی، اب حضرت وہ میں علی آپ کو کے؟ بتا دیتا ہوں. جی اس کا جواب میں نے بہت دفعہ دیا ہے. اگر آپ مثلا پوچھنے سے کے بجائے اگر آپ اس کا خود وہ مثلا میرے کلپس دیکھ لیتے تو اس میں بہت تھا. ٹھیک ہے نا. شیعہ کتابوں میں یہ ہے، دیکھیں یہ کتاب الفروع من الکافی ہے للکلینی رحمہ اللہ، جزء ثامن. کون سی جزء کتاب نکال؟ جزء ثامن نہیں ہے، یہ جزء خامس ہے، 5ویں مجلد ہے. ٹھیک ہے نا. یہ باب تزویج ام کلثوم. امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا ذاک فرج غصبنہ، یہ زبردستی کی شادی تھی، یعنی خلیفہ نے زبردستی یہ کروایا تھا. اچھا وہ زبردستی کی کہانی کیسی ہے؟ پھر وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ابو عمر نے امیر المومنین علیہ السلام سے رشتہ مانگا ہے ام کلثوم کا. فرمایا انہا صبیہ، فرمایا کہ یہ میری بیٹی کیا ہے، یہ بچی ہے، کم عمر ہے. فلقی العباس، تو عباس کے پاس چلا گیا. عمر صاحب عباس کے پاس گئے، عباس ابن عبد المطلب کے پاس. فقال مالی ابی باس، مجھے کیا ہوا، مجھے کیوں اپنی رشتہ نہیں دے رہا، میں نے کون سا گناہ کیا؟ قال وما ذاک، اس نے پوچھا وجہ کیا؟ کہا کہ خطبت الی ابن اخی کا فردنی، میں نے آپ کے بتیجے سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا، اس نے مجھے رد کیا. اچھا اما واللہ لا اعورن زمزم، اللہ کی قسم میں چاہے زمزم کو ریتی سے بھر دوں گا، پتھر سے بھر دوں گا، خاک سے بھر دوں گا، کیونکہ زمزم بنی ہاشم کے پاس تھا. زمزم کی سقایا جو ہے بہت بڑا عہدہ تھا، بہت بڑی عزت کی بات تھی. یہ بنی ہاشم کے پاس تھا، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس نے کہا کہ میں یہ زمزم بھر دوں لے لوں گا، یعنی اتنی عزت کی بات ہے آپ کی، یہ ختم کر دوں گا آپ کی. ولا ادع لكم مکرمۃ الا هدمتها، اور آپ کی بقیہ جو بھی آپ کے پاس جو عزت ہے وہ بھی ختم کر دوں گا. اگر آپ کے باغات ہیں، تجارت ہے، کچھ بھی ہے بنی ہاشم کا، وہ سب میں ختم. اور عمر بہت پاورفل کنگ تھا اس زمانے میں، بہت پاورفل بادشاہ تھا. اس کی حکومت مصر سے لے کر مثلا عراق تک، یہ شام، سیریا، یمن، یہ بہت بڑے بادشاہ تھی اس کی. تو وہ مطلق العنان بادشاہ تھا اس زمانے میں. میں ان کے آپ کی جتنے آپ کے خاندان میں آپ لوگوں کے پاس بنی ہاشم کے پاس اگر کوئی عزت کی بات ہے، میں اس کو مٹھا دوں گا، خراب کر دوں گا، منہدم کر دوں گا. ولا اقیمن علیہ شاہدین بانہ سرق، اور میں ان پر 2 شاہد لے کے آؤں گا کہ وہ خود علی علیہ السلام نے چوری کیا. ولا اقطعن یمینہ، اور میں ان کے دائیں ہاتھ کٹوا دوں گا کہ بھائی چور ہے، حد جاری ہونی چاہیے. ان کے لیے شاہد لانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے بادشاہ کے لیے. فاتاہ العباس فاخبر، عباس آئے، علی علیہ السلام کو خبر دیا. ٹھیک ہے نا، کہ اس طرح عمر جو ہے دھمکی دے رہا ہے. وسألہ ان یجعل الامر الیہ، عباس نے کہا یہ معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو، میں سنبھال لیتا ہوں، آپ مداخلت نہ کریں، میں آپ کا چچا ہوں، میں اس کو کر لیتا ہوں. فجعلہ الیہ، علی علیہ السلام نے کہا چلے چچا آپ سنبھال لیں اس معاملے کو. تو عباس نے وہ رشتہ دیا ہے. ٹھیک ہے نا، عباس نے وہ رشتہ دیا. تو یہ زبردستی کا رشتہ تھا. پھر اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس حدیث ہے کہ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ علی علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹی کو چھپایا، اور ایک جنیہ تھی، یہ یہودی جنیہ تھی، چڑیل تھی، اس نجران میں تھی، اس کو بلایا، اور وہ امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی کی شکل میں آئی. تو عباس نے شادی کرا دی اس کی عمر سے، چڑیل کی. تو وہ چڑیل جو ہے عباس کے عمر کے گھر میں تھی. جب پھر عمر کا قتل ہوا ہے تو پھر وہ چڑیل جو ہے اپنے گھر میں چلی گئی. جی